بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ آج 17 رمضان المبارک یوم الفرقان جنگ بدر کی جیت کا دن ہے۔ اس دن مسلمانوں نے جنگ بدر میں اپنے سے 3 گنا بڑی کفار کی فوج کو شکست دی اور اسلام کا پرچم قیامت تک سر بلند کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ جب تک مسلمان اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے چاق و چوبند کھڑے رہیں گے، کوئی بھی اسلام کے خلاف کوئی حرکت، کوئی وار نہیں کر پائے گا۔ جنگ بدر میں کیا ہوا، کیسے ہوا، ان سب کو جاننے کے لیے ہمیں حقائق کو تھوڑا سا جاننا پڑے گا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جنگ بدر کس طریقے سے، حقیقی پس منظر کیا تھا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور کفار کی تعداد 1000 کیسے تھی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو بیلنس نہیں کیا تھا، یا کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا ڈفرینس، اتنا بڑا ریشنل ڈفرینس جو ہے ہمیں نظر آتا ہے؟ بیسیکلی جنگ بدر ہوئی 2 ہجری میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ہجری کو مکہ سے مدینے ہجرت کر کے آ چکے تھے، اور تمام کمپینینز، تمام اصحاب کے ساتھ مدینے میں ایک بہترین زندگی اور ایک بہترین نظام کا آغاز کر چکے تھے۔ مکہ کے کفار سے اس بات کو ہضم کرنا بہت مشکل تھا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب اپنی زندگی با اخلاق، با خوشی جو ہے کسی دوسری جگہ پر گزار رہے ہیں۔ انہوں نے اس کے ریپلیس میں کیا کیا کہ وہاں پہ مکہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور باقی اصحاب کی پراپرٹیز تھیں، ان پہ قبضہ کر دیا، ان کی مال اور دولت پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور ان کو اپنی دولت ماننا شروع کر دیا۔ جب اس بات کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، جو کہ اسلام میں جائز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کا قافلہ جو کہ ایران سے واپس آ رہا تھا اور مدینے کے پاس سے اس کی گزرگاہ تھی، جو ان کا ٹریڈنگ قافلہ تھا، اسے روکنے کا فیصلہ کیا کہ ہم اس قافلے کو مدینے کے پاس روکیں گے، اور اس کے پاس جتنے بھی مال وغیرہ ہوگا جو کہ ہمارے مال کے ایکویلنٹ ہوگا وہ ہم لے لیں گے۔ جب ابو سفیان کو اس بات کا پتہ لگا تو اس نے پہلے ہی اپنے سفیر کو بھیج دیا مکہ، اور مکہ میں جا کے اس نے عمر بن حشام ابو جہل کو اس بات کی خبر دی کہ آپ کا قافلہ، آپ کی مال و دولت خطرے میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو صحاب ہیں وہ ہم پہ حملہ کرنے کو جو ہے کرنا چاہتے ہیں، اور وہ تمام تر دولت، تمام تر مال ہم سے لے لیا جائے گا۔ عمر بن حشام نے، ابو جہل نے، جو کہ اس ٹائم مکہ کا سردار بھی تھا سب سے بڑا، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس قافلے کو، مکہ کی دولت کو با حفاظت واپس لے کر آئے گا۔ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے اس نے 1000 فوجیوں کا جنگی لشکر تیار کیا۔ یہ جنگی لشکر تھا، یہ ہر قسم کے ہتھیار، ساز و سامان سے لیس تھا۔ یہاں پر مدینے کے کارنر پر بدر کی مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 313 اصحاب کے ساتھ ابو سفیان کے چھوٹے سے قافلے کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکمل 8 تلواریں، 3 گھوڑے اور چند ساز و سامان تھا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جو قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یہ جنگ لڑنے نہیں آیا تھا، یہ قافلے کو روک کے اپنا مال لینے آیا تھا۔ تو اس کے لیے 313 لوگوں کی تعداد اور 8-10 تلواریں ہونا بہت زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ انہیں وہاں پہ لڑنا تو نہیں تھا، اور ابو سفیان کا قافلہ کوئی اس لیول کا بھی نہیں تھا جس کے لیے بہت زیادہ جنگی ساز و سامان کا جو ہے استعمال کیا جائے۔ لیکن واقعات چینج ہو گئے۔ سورہ انفال آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یوم الفرقان قرار دیا، نہ صرف قرار دیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آپشنز بھی دی۔ وہ 2 آپشنز کیا تھے کہ ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی کہ آج ہم آپ کو کفار کے 2 لشکر کا سامنا کرنے کے لیے چھوڑ رہے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان میں سے کسی ایک پہ ہم آپ کو سبقت دے سکتے ہیں، اور بے شک اللہ اس دن کو حق اور سچ میں فرق کرنے والا بنا دے گا۔ اب وہ حق اور سچ کیا تھا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کی مانگ کرتے یا اسے روکتے تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کے ریونج میں، مال کے بدلے میں انہیں ملنا تھا، تو اس میں حق اور سچ کا کیا جو ہے نعرہ بلند ہوتا۔ لیکن وہ قافلہ جو کہ ابو جہل اپنے ساتھ لے کر آ رہا تھا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لڑتے، اس سے جہاد کرتے، تو اس بات کا واضح اعلان ہو جاتا کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خطرناک جو ہے طاقت دی ہوئی ہے جو کہ اسلام ہے، اور اس کی بدولت وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اب فیصلہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم جو ہے ابو جہل کے قافلے سے جو ہے جہاد کریں، جو کہ 1000 کا جو ہے لشکر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں 313 لوگوں کے ساتھ موجود تھے بدر میں،
اور یہاں ابو جہل اپنے 1000 فوجیوں کے ساتھ جو کہ جنگی ساز سامان سے لیس تھے وہ پہنچا. مارکا شروع ہوا، اور مارکا شروع ہوتے ہی سارے جو حالات تھے، جو نظریات تھے، وہ تبدیل ہو گئے. کیسے تبدیل ہو گئے؟ اسٹارٹ میں ہی، اس جنگ کے پہلو میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو صحابی گئے، حضرت علی، حضرت ابوبکر، انہوں نے جاتے ہی جو مکہ کے سردار تھے ان کی گردنیں تن سے جدا کر دی. نہ صرف گردنیں تن سے جدا کر دی، بلکہ اس کے بعد جو جنگ شروع ہوئی اس میں مسلمانوں نے کفار کی صفوں میں گھس کے ان کو اس جو ہے دلیرانہ انداز سے ختم کیا، اس دلیرانہ انداز سے جو ہے مارا. کم و بیش 70 سے اوپر سردار عرب کے، مکہ کے، وہ مارے گئے مسلمانوں کے ہاتھوں. اور جو ان کے پیادے اس جنگ میں شامل ہونے آئے تھے، ان کے غلام، ان کے خریدے ہوئے جنگجو، وہ سارے اس منظر کو دیکھ کے جو ہے ان کی صفیں ٹوٹ گئیں اور وہ آگے پیچھے بھاگنے لگے. بے شک جو قرآن پاک میں سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اللہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ اس دن کو ہم حق اور جو ہے سچ میں بتا دیں گے کہ کون حق پہ ہے اور کون غلط ہے، اس کو ہم فرق کر کے جو ہے آپ کو آج بتائیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے. تو بے شک اللہ تعالیٰ کا یہ ساتھ، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا، اور مشرکین مکہ جو ہے اپنی صفوں کو لپیٹتے ہوئے، اپنے لوگوں کو جمع کرتے ہوئے بے دردی سے پیچھے بھاگے. ان کو بے انتہا نقصان ہوا، مال و دولت، جانوں کی. یہ کہا جائے تو کم نہیں ہوگا کہ مکہ کے ہر گھر میں اس دن صفح ماتم منایا گیا. اس دن کو اسلام نے یوم الفرقان کا نام دیا، جو دن سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا ہوتا ہے، سچ اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہوتا ہے. اس وجہ سے اس دن کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے. بدر پہ مسلمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا دلیرانہ انداز میں اس جنگ کا جو ہے، اس جنگ کو لیڈ بھی کیا، اس جنگ کو جو ہے پایا تکمیل تک پہنچایا، اور مسلمانوں نے یہ جنگ کفار سے جیت لی. 17 رمضان المبارک کو ہمیں یہ تحفہ ملا جنگ بدر کا، جس میں مسلمانوں کے سر فخر سے بلند ہو گئے. مجھے امید ہے ہم سب آج بھی اس چیز کو یاد رکھیں گے، نہ صرف یاد رکھیں گے بلکہ کوشش کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سے بھی اپنے دین کا کام لے. جزاک اللہ خیرہ. تھینک یو سو مچ. اسٹے کنیکٹڈ. اللہ حافظ.